الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہمارا سب سے زیادہ گہرا تعلق اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کا ہم ذکر کریں، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، اللہ کے نام یاد کریں، اللہ کے ناموں کے تعلق سے آپس میں گفتگو کریں، اللہ کے کس نام کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے، اس کے اوپر ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں گفتگو ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، ان موضوعات کے اوپر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو ہماری شامیں اور ہماری صبحیں یہ گزرے تو اللہ رب العزت کے ساتھ گزریں. اور جب یہ انداز ہوگا تو پھر ہم اللہ رب العزت کو کچھ نہ کچھ جان سکیں گے، پھر ہمیں اللہ رب العزت کی کچھ نہ کچھ معرفت مل سکے گی، پھر ہم کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر سکیں گے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے، لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے اللہ کی تعظیم بنتی. اللہ کی تعظیم ہم کیسے کریں جب اللہ کا تعارف ہی نہیں، جب اللہ کی ذات کے تعلق سے گفتگو ہمارے ہاں ممنوع ہے. لا الہ الا اللہ کا وظیفہ تو ہم پڑھ لیں گے، سبحان اللہ کا وظیفہ بھی ہم کر لیں گے، اللہ اکبر کا وظیفہ بھی ہم کر لیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم کر لیں گے، لیکن اللہ کے نام کیا ہے اور ہر نام کا معنی مفہوم کیا ہے، کس نام سے کیا عقیدہ ملتا ہے، کیا احکام و مسائل معلوم ہوتے ہیں، ان موضوعات پہ گفتگو نہیں ہوتی. اللہ کی صفات کیا ہے، ان موضوعات پہ گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی کرے تو اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کی صفات کو ماننے سے انکاری ہے. ان کو ان کے علماء نے یہ غلط عقیدہ دے دیا ہے کہ اللہ کی صفات مان لیں گے تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے اوپر ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی باقاعدہ آنکھیں ہیں، اللہ کی آنکھوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اور ہر چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے. لیکن
اللہ کے ہاتھ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح نہیں ہے. اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں کوئی تصور کرنا کہ ایسے ہوں گے یہ بھی ممکن نہیں ہے اور نہ تصور کرنا چاہیے. اللہ کے ہاتھ ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے شان نشان ہے. جیسے ہم زندہ ہیں اللہ بھی زندہ ہے، لیکن ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہماری زندگی ناقص اور عیوب سے بھرپور، ٹینشنوں سے بھرپور زندہ ہے مردوں کی طرح، کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد. اور پہلے زندہ نہیں تھے، پھر زندگی ملی. ہماری باقاعدہ ایک ڈیٹ برت ہے، باقاعدہ تاریخ پیدائش ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ هو الاول، وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. پھر ہماری طریقے وفات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، جب سب ختم ہو جائیں گے تب بھی رہے گا. اللہ کا کوئی اختتام نہیں ہے. لیکن ہماری بھی زندگی ہے، اللہ کی بھی زندگی ہے. دونوں زندگیوں کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں بھی حیات ملی ہے اور اللہ کی بھی حیات ہے. ایسے یہ بھی مانیے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ عیب سے بھرپور. پیدا ہوتے ہیں چھوٹے سے، پھر بڑھتے ہیں اور ہاتھ کمزور ہیں، بوجھ اٹھائیں تھک جاتے ہیں. سردیوں میں کو سردی لگتی ہے، گرمیوں میں گرمی لگتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، کسی کو خارش لگ جاتی ہے، کسی کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا یہ مسئلہ کسی کا وہ مسئلہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن یہ مانیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہے. استغفر اللہ، تشبیہ بالکل نہیں دینی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے وہ چند آیات اور چند احادیث ذکر کرنا چاہوں گا جن میں اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا تذکرہ آیا ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی لذت ملے کہ میں نے اللہ کی صفات میں دلچسپی لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی تھوڑی بہت کوشش کرنی ہے. جب یہ آیات پیش کروں گا، جب یہ احادیث پیش کروں گا، تو ان میں جو دیگر مسائل ہوں گے ان کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ فرمان، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. سورہ صاد ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کوئی ایک فرشتہ بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے پیچھے نہیں رہا. اور یہ سجدہ کون سا ہے؟ تعظیمی. اور یہ تعظیمی سجدہ فرشتوں نے کیا اللہ کے حکم سے. میری اور آپ کی باری آئی، میں اور آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تعظیمی اپنے والد کو، اپنے عالم دین کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے وزیر اعظم کو، اپنے لیڈر کو. ہمیں کہا گیا ممنوع ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے. ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، تعظیمی سجدہ ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اگر کسی ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، کیونکہ عورت پہ خامن کا حق بہت زیادہ ہے. میری اور آپ کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا اپنی بیویوں پہ حق اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میری بیوی کو حکم ملتا کہ مجھے سجدہ کرے، آپ کی بیوی کو حکم ملتا کہ وہ آپ کو سجدہ کرے. لیکن آپ کی بیوی کو آپ کا یہ حق کون بتائے گا؟ یہ مسجد بتائے گی اگر بیوی کو مسجد میں لے کر آئیں گے. آپ کی بیوی کو آپ کا یہ حق کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی اگر آپ ان کو درس قرآن درس حدیث میں لے کر آئیں گے. لیکن ہم نہیں لے کر آتے. ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ بیویاں، ہماری یہ بہنیں سکول جائیں گی، کالج جائیں گی، بازار جائیں گی، مسجد میں آنا ممنوع ہے. تو تعظیمی سجدہ وہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو جناب معاذ نے سجدہ کر ڈالا، ابن ماجہ کی حدیث ہے. آپ ناراض ہوئے، کہا معاذ یہ کیا؟
تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے اس محبت پہ شاباش نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ معاذ واقعی تمہیں مجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، کیا ہے تمہاری عقیدت؟ نہیں، ایسی عقیدت کو آپ نے قبول نہیں کیا، بلکہ کہا معاذ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. اور معاذ نے یہ عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اصل میں شام میں گیا تھا، اور شام اس زمانے میں کافروں کا ملک تھا. کہنے لگے میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے وزیروں کو، اپنے حکمران کو، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو. تو میں نے سوچا جب ان جیسوں کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام تو سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، اس لیے میں نے سجدہ کیا. تو آپ نے روک دیا. تو آج کسی پیر کو، کسی قاری صاحب کو، کسی عالم دین کو، کسی لیڈر کو، کسی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو فرشتوں کو حکم ملا تھا، ابلیس کو حکم ملا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ استکبارا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرا. اللہ کی بات مان کر ایک سجدہ نہیں کیا، کافر ٹھہرا. میرے کتنے ہی بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے اور ایک نہیں کئی سجدوں سے انکار کر چکے ہیں. نہ زور کی نماز کے 8 سجدے کرتے ہیں، نہ عصر کی نماز کے 8 سجدے کرتے ہیں، نہ مغرب کی نماز کے 6 سجدے کرتے ہیں، نہ عشاء کی نماز کے 8 سجدے کرتے ہیں، نہ فجر کی نماز کے 2 سجدے کرتے ہیں. ابلیس نے تو ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. یہاں پہ صبح و شام انکار ہے، اور انکار کرنے والے بڑی عزت سے میرے اور آپ کے گھر میں رہتے ہیں. انکار کرنے والے میرے بچے، آپ کے بھائی، ہمارے ان سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور ہم معاشرے کے ان کو معزز ترین افراد سمجھتے ہیں. اور اگر وہ سیاست میں ہو تو ہم انہیں اپنے علماء سے زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں. ہر کوئی اپنے سیاسی لیڈر کی ایسے پوجا کرتا ہے کہ عالم دین کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ عالم دین قرآن کا حافظ، حدیث کو جاننے والا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا، پڑھانے والا، توحید کی دعوت دینے والا. تیرا سیاسی لیڈر اس کے اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہوگا، تیرا سیاسی لیڈر اسے نمازوں کا نہیں پتا ہوگا، وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہوگا، اور تو اسے علماء سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا تھا اس موقع پہ؟ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے 2 ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آدم کو میں نے پیدا کیا، بلکہ کہا آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور یہاں پہ میں عبداللہ بن عمر کا قول آپ کے سامنے رکھوں گا، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی. نمبر 1 عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 جنت، اور نمبر 4 آدم علیہ السلام. اور جو باقی اشیاء ہمیں کیسے پیدا کیا؟ فرمایا ان سے اللہ نے کہہ دیا کن ہو جاؤ، فکانا، تو وہ پیدا ہو گئے. لیکن یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ ابلیس تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان کی آدم علیہ السلام کی شان ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے. پہلا انسان اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، باقی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہو گئے. تو اس عہد کے نتیجے میں مانیے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام و مرتبہ کو. اس عہد کے نتیجے میں مانیے کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی ہاتھ ہے. لیکن افسوس بہت سی کتب جو آپ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں ان میں ایسے مفسرین سے آپ کا سامنا ہوگا جو اللہ کی صفت کو نہیں مانتے، تعبیر کریں گے. کوئی کہے گا کہ اے آدم کو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. یعنی کہ ہاتھ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قدرت.
تعویل سے کام لیں گے، معنی بگاڑ دیں گے. تو اگر اس کا معنی قدرت ہوتا تو ابلیس کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے بھی تو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر ہم دونوں برابر ہوئے، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ تو یہ مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. سورہ مائدہ کی طرف آ جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہودی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے گستاخ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ کے جوس ہے، کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا رب ہے کہ جو قرض مانگ رہا ہے. کیونکہ قرآن میں کئی آیات ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، ان کے اللہ کے راہ میں کون صدقہ خیرات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کو قرض قرار دیا کہ تم گویا کہ فقیر کو مال دے کے اپنے رب کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ قرض سود سمیت تمہیں واپس کرے. تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے، اللہ 70 روپیہ دے گا. تم 1 روپیہ دو گے، اللہ 700 روپیہ دے گا تمہیں. تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے لیکن نعوذ باللہ کنجوس ہے. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، کنجوس یہودی ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ایسی ہی گستاخیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا ایک نہیں 2 ہاتھ ہیں. مبسوطتان، اور دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کی وہ حدیث پیش کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ید اللہ ملآ لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے خزانوں سے، اور خرچ کرنے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ صبح و شام دن رات خرچ کر رہا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے غور کرو کہ جب سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کتنے خزانے خرچ کر چکے. اتنا خرچ کر لینے سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. لم یغد ما فی یدی، تو اس آیت میں اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے. تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ اس حدیث میں بھی آتا ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ وہ لوگ جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. میرے بھائی عدل و انصاف کیجئے اپنی اولاد میں. جتنا بڑا تحفہ اپنے بیٹے کو دیں اتنا بڑا تحفہ بیٹی کو دیں. جتنا بڑا تحفہ ایک بیٹے کو دے اتنا بڑا تحفہ دوسرے بیٹے کو بھی دے. جتنا تحفہ ایک بیوی کو دے اتنا ہی تحفہ دوسری بیوی کو دے. البتہ خرچہ ہر ایک کو ملے گا اس کی ضرورت کے مطابق. اگر ایک بیمار ہے تو ظاہر ہے بیماری کا علاج اس کا کیا جائے گا، جو بیمار نہیں ہے اس کا علاج نہیں کیا جائے گا. لیکن جو تحفہ ہے اس میں دونوں بیویاں برابر ہوں گی، تینوں بیویاں برابر ہوں گی، تینوں بیٹے برابر ہوں گے، 3 بیٹے 3 بیٹیاں برابر ہوں گی. جب آپ کہیں فیصلہ کرنے لگے، آپ کو کہیں سالس بنایا جائے، منصف بنایا جائے، آپ کو جج بنا دیا جائے، تو آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، کسی ایک فریق کی سائڈ نہیں لیں گے. فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، عدل و انصاف کرنے والے اللہ کتنے پیارے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی دائیں جانب نور کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے. فرمایا وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ ہی دانے ہیں. مراد یہ کہ دونوں ہاتھ عیب سے پاک ہیں. انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ دایاں ہاتھ مضبوط ہے، خیر والا ہے، برکت والا ہے. بایاں ہاتھ کمزور ہے، عیب والا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ خیر پہ مبنی ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ برکتوں والے ہیں، دونوں ہاتھ قوت والے ہیں. کوئی ایسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہاتھ دوسرے کے مقابلے میں کمزور ہے. وکیلتا یدیہ یمین، یہ عدل و انصاف کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ جو جب فیصلہ کرتے ہیں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، جو اپنے گھر والوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، بلکہ انہیں کوئی بھی عہدہ دیا جائے، کوئی بھی ڈیوٹی دی جائے، وہاں پہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی آفس کے ڈائریکٹر ہیں تو ملازمین عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. اسکول کے پرنسپل ہیں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. کسی کالج کے بڑے ہیں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. تو اس حدیث میں عدل و انصاف کرنے کی ترغیب ملی اور ساتھ یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں. امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ذرا حدیث توجہ سے سنیے گا. اللہ کی عظمت کی ایک جھلک، اللہ کی عظمت کا ادراک صحیح معنوں میں ہم کبھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک جھلک، ایک چھوٹا سا اندازہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ علیہ السلام تشریف فرمائے کہ یہودی عالم دین آیا، کہنے لگا ابو القاسم آپ کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی کتاب میں اللہ کے بارے میں یہ معلومات پاتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع، اللہ تعالی سارے آسمانوں کو روز قیامت ایک انگلی پہ رکھ لے گا، والارضین علی اصبع، اور ساری زمینوں کو اللہ تعالی ایک انگلی پہ رکھ لے گا، درختوں اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ تیسری انگلی پہ رکھ لے گا، پانی کو، گیلی چیزوں کو اللہ تعالیٰ چوتھی انگلی پہ رکھ لے گا، اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پانچویں انگلی پہ رکھ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو حرکت دے گا اور اللہ کہے گا انا الملک، میں اکیلا ہی بادشاہ ہوں، میں اکیلا ہی بادشاہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کون ہے جو میری اس بادشاہی میں میرا کوئی شریک ہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہودی عالم دین کی باتیں سن کے مسکرائے. کیوں مسکرائے؟ ہمیں یہ بتائیے کیوں مسکرائے عبداللہ بن مسعود، بتائیے ہمیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تعجبا لما قالہ، اس کی گفتگو پہ تعجب کرتے ہوئے کہ ان کی تورات میں بھی اللہ کے بارے میں ایسی معلومات آج بھی درج ہیں. اور فرمایا وہ تصدیق لہو، یہودی عالم دین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے، تائید کرتے ہوئے آپ مسکرائے. پھر یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں نے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانے سے انکار کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا ماننے والوں نے اللہ کی عظمت کا ادراک نہیں کیا. اللہ تو وہ ہے، فرمایا ساری زمینیں روز قیامت اس کی مٹھی میں بند ہوں گی. والارض جميعا قبضته يوم القيامة، اسے پتا چلا اللہ کے ہاتھ بھی ہے اور ہاتھوں کی مٹھی بھی ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس اللہ کے ساتھ یہ اوروں کو شریک کرتے ہیں جس اللہ کی یہ عظمت ہے، جو اللہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے، جس اللہ کے سامنے یہ بڑی بڑی مخلوقات کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ اوروں کو شریک کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، اور آج کی زبان میں کہوں تو جناب علی کو شریک کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو شریک کرتے ہیں، آج کے بزرگوں کو شریک کرتے ہیں. اس کو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قبر والوں کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو پیشاب بہانے پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جنہیں قبض ہو جائے تو اپنا علاج نہ کر سکے.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو اپنے آپ کو ناک سے نکلنے والی گندگی سے نہ بچا سکے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو کانوں سے نکلنے والی میل کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو فوت ہو جائے تو لوگ ان کو اٹھائیں، لوگ ان کو غسل دے، لوگ ان کو کفن دے، لوگ ان کو دفن کریں، اور دفن کرنے کے بعد مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم ہو گئے۔ امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو حلال مال میں سے ہو، جو پاکیزہ مال میں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دیے ہوئے صدقے کو چاہے وہ ایک کھجور ہو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے بیمینہ، پھر اللہ رب العزت اسے اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے۔ فرمایا وہ صدقہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ ایک کھجور پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت اس کھجور کو بڑھاتا ہے اور وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے، اللہ کی ہتھیلی کا تذکرہ آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے۔ اللہ جب کہے کہ سنتا ہوں تو مان لیجیے اللہ سنتا ہے، اللہ کہے میں کلام کرتا ہوں مان لیجیے اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کہے میں ہر چیز کو دیکھنے والا ہوں مان لیجیے اللہ دیکھتا ہے۔ ان میں سے نہ بنیے جو اللہ کی ان صفات کی تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ان کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں دلچسپی لینے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس معاملے میں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے، تحریف سے بھی محفوظ رکھے، تشبیہ سے بھی محفوظ رکھے اور تعطیل تکییف سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔